ایک عام شہریوں پر اثرات۔ آٹا روزمرہ کی بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا اس کی قیمت بڑھنے سے عام لوگ، خاص طور پر غریب اور متوسط طبقہ، مالی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ گھریلو بجٹ پر براہ راست اثر پڑتا ہے کیونکہ کھانے پینے کے دیگر اشیاء کی خریداری بھی متاثر ہوتی ہے۔ بچوں اور بزرگوں کی غذائیت متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ خاندان کم قیمت والی غذائیں ترجیح دیتے ہیں۔ معاشی اثرات۔ آٹے کی قیمت میں اضافہ مہنگائی، انفلیشن کو بڑھا سکتا ہے۔ چھوٹے کاروباری افراد جیسے بیکریاں اور ریستوران اپنے کاروبار کے اخراجات پورے کرنے کے لیے قیمتیں بڑھا سکتے ہیں، جس سے صارفین مزید متاثر ہوتے ہیں۔ کمزور مالی حالات والے علاقوں میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ روزمرہ کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ زرعی اور سپلائی چین پر اثرات۔ کسانوں اور گندم کی فراہمی کرنے والے کاروبار کو وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر قیمتیں غیر مستحکم رہیں تو مارکیٹ میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی ہوردنگ۔ سپلائی کی کمی سے قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں، جو معاشرتی عدم اطمینان پیدا کرتی ہے۔ سماجی اور سیاسی اثرات۔ آٹے کی قیمت میں اضافہ اکثر عوامی احتجاج اور مظاہروں کی وجہ بنتا ہے۔ غربت اور مہنگائی کے دباؤ سے معاشرتی کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ حکومت پر دباؤ بڑھتا ہے کہ وہ سبسڈی یا امدادی پروگرامز کے ذریعے قیمتیں کنٹرول کرے۔ صحت پر اثرات۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ کم غذائیت والے متبادل غذاؤں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ بچوں میں غذائی قلت، میل نیوٹریشن اور صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ نتیجہ: آٹے کی قیمت میں اضافہ صرف فوری مالی بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ معاشرتی استحکام، صحت اور معیشت پر بھی دیرپا اثرات مرتب کرتا ہے۔ حکومت، سپلائی چین اور سماجی اداروں کو مل کر قیمتوں کو قابو میں رکھنے اور کمزور طبقات کی مدد کرنے کے اقدامات کرنے کی